لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. السلام علیکم. اکثر جب ہم کسی چیز کو، جگہ کو یا کسی انسان کو پسند کرتے ہیں، اس کو لائک کرتے ہیں، تو سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک قانون ہے، یعنی اٹریکشن کا، ایک فیلنگز ہوتی ہیں. انسان اسے کو لائک کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے یا مائل ہوتا ہے. اب یہ کشش کی قوت ہے، یہ وہ انرجی یا پاور ہے یا قوت ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو ملاتی ہے، چیزوں کو ملاتی ہے، اٹیچ کرتی ہے، کھینچتی ہے. اب اس کائنات میں دیکھیں ہر چیز جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک قوت کشش میں جڑی ہوئی ہے اور وہ اس کو بیلنس کرتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے جسے کشش کا قانون کہتے ہیں. فزکس میں اگر آپ دیکھیں تو لا آف اٹریکشنز ہیں ڈفرینٹ انداز میں، کہ ہر چیز سسٹم میں، اس کائنات میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہی ہے، کھینچ رہی ہے اور بیلنس کر رہی ہے. جیسے زمین کی کشش دیکھیں، گریوٹی ہے، مقناطیس، میگنیٹ دیکھیں آپ، وہ کشش کرتے ہیں ایک دوسرے کو اپوزٹ سائڈ جو ہیں. ایٹم کے اندر الیکٹران پروٹون کی کشش ہے. اور بڑی اہم بنیادی مثال ہماری اس دنیا میں مرد و عورت کی کشش ہے، یعنی کہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرنا، پسند کرنا اور دوسرے کے ساتھ زوج یا جوڑا بنانا اور کمپلیشن کرنا. تو بے شمار اگزامپل ہیں ہماری دنیا میں کشش کی. تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی کشش کیا ہے، یعنی حب دنیا جسے کہتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت کیا ہے. اب اگر اگزامپل دیکھیں تو کفار اور مشرکین جو ہیں اس دنیا میں، جو آ چکے ہیں اور دنیا میں رہتے ہیں اور پاسٹ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا جو ہے ایک رنگین، ایک خوبصورت، دل پسند، ایک مزین کر کے بنایا گیا ہے. سورہ بقرہ آیت 2:1-2 میں دیکھیں کہ دنیا میں میٹھی اور سرسبز یعنی گرینری ہے اور کافروں کے لیے جنت بنائی گئی ہے. اب کن چیزوں میں انسان کی جو اٹریکشن یا محبت رکھی گئی ہے، اس کی واضح اگزامپل ہیں قرآن و حدیث میں، کہ مال و متاع ہے، عورتیں ہیں، اولاد ہے، مویشی ہیں، مرغوبات ہیں، محلات یعنی بلڈنگز بنانا، باغات ہیں، سواریاں ہیں. یہ سب جو ہیں دنیا کی حب دنیا کی اگزامپلز ہیں اور دنیا سے امیدیں لگانا اور اس میں ہمیشہ رہنے کا کانسیپٹ ہے. اب انسان کی سائیکولوجی یا نفسیات کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کو خوبصورتی، آرام، سکون، آسائش، لگژری، یعنی کہ انسان فطرتاً جو ہے وہ دل پسند اور انٹرٹینمنٹ اور جو انجوائمنٹ ہے اس سائڈ پہ وہ آرام کی طرف جاتا ہے. اور یہی وہ شیطانی راستہ بھی ہے کہ وہ انسان کو جو ہے فریب میں، دھوکے میں ڈالتا ہے اور پھر اس کو ٹورڈز لے کے جاتا ہے گمراہی کی طرف. اب اس کے بہت سارے جو پیرامیٹرز ہیں، فیکٹر ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اس راستے پہ جانے کے لیے، کہ جیسے آج کل کے دور میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ذائقہ، ٹیسٹ جو ہے، فلیور کے جو انڈسٹری ہے، یا ایسے کام، ایسی چیزیں کھانے کی ہیں جس سے آپ کو مزہ آتا ہے، آپ کو لذت ملتی ہے، تو آپ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. اس طرح کلرز ہیں، آپ دیکھیں، آپ شوخ رنگ جو کلرز ہیں اس طرح کے آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ اور زیادہ دنیا کو فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے. اسی طرح اسمیل ہے، جو خوشبو ہے، پرفیومز ہیں، یہ انڈسٹری جو ہے آپ دیکھیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کی طرف کو کھینچتی ہیں، اٹریکشن کرتی ہیں. یہ ساری نفسیاتی اور انسان کی فطرت کے حساب سے ہیں، یعنی انسان کی آرزویں، تمنائیں، خواہشات ہیں، یعنی دنیا پرست ہونا. تو سورہ جاسیہ دیکھیں آیت 23 میں، کہ انسان نے اپنی خواہشات کو جب اپنا معبود بنا لیتا ہے، یعنی نفس کا پجاری جب بن جاتا ہے، تو انسان کا جو پھر جسم، اس کا دل، دماغ جو ہوتا ہے وہ کسی بھی حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، ڈسٹنگوش نہیں کرتا. چاہے وہ حرام چیزیں یا ناجائز ہوں، وہ جب اس کا نفس چاہتا ہے تو وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنے نفس کی جو ہے وہ اطاعت کرتا ہے. اب دیکھیں جیسے خدا کی اطاعت کرتا ہے، تو یہ بہت اگزامپل ہیں. ہم بے شمار لوگ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، پاسٹ میں گزرے ہیں، مشرکین اور کفار جو ہیں. اسی طرح شیطان کا ایک اور جو بڑا ہتھیار ہے، ایک ویپن کیا ہے، کہ وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، ایسے راستوں پہ ڈاؤٹس پیدا کرتا ہے تاکہ گمراہی کی طرف آرام سے جائیں آپ، اور دل و دماغ میں ہدایت جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، کلوز ہو جاتا ہے وہ ڈورز کا، اور دنیا میں مگن ہونا، ڈوب جانا یا غرق ہو جانا، یہ بیسکلی کانسیپٹ بن جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مومن، ایک نیک بندے کے لیے، کہ کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، یعنی کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی اس میں دنیا میں رہتا ہے، جیسے سرائے یا ان کے اندر رہتا ہے، تھوڑی دیر کے رکتا ہے پھر چلا جاتا ہے. ایک اور مثال ہے کہ ایک گھوڑا سوار جو ہے وہ کہیں سفر پہ جاتا ہے اور راستے میں اس کو ایک درخت ملتا ہے، اس کی شجر کے درخت کے سائے میں وہ تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر وہ اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. تو دنیا کی مثال ایسے ہی ہے. تو بات سمجھنے والی ہے، ہم دنیا کی کشش یا اٹریکشن یا حب دنیا کو آج سمجھ رہے ہیں، اور وہ کن باتوں سے ہوتی ہے، سائیکولوجیکل وے میں ہم دیکھ رہے ہیں، انسان کی فطرت، انسان کی نفسیات اور دنیا کی خوبصورتی کے پوائنٹ آف ویو سے. تو سورہ حدید میں دیکھیں آیت 20 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں دنیا کی خوبصورتی کو اور اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، کہ اعلموا یعنی جان لو، انما الحیات الدنیا، یعنی کہ اس دنیا کی جو زندگی ہے، اس میں 5 الفاظ اس آیت میں بڑے خوبصورت آئے ہیں. نمبر 1 لاعبن، یعنی کہ کیا ہے، صرف کھیل کود اور تفریح ہے.
پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ کیا بتایا گیا، لہو، یعنی کیا مطلب ہے، لہون کیا مطلب ہے، باب فتح سے جب آتا ہے تو لہا یلہو لہون یعنی تماشا، اصل مطلب کیا ہے، کسی پسندیدہ چیز کو تماشے میں مشغول ہو جانا، غافل ہو جانا، یعنی دنیا کی طرف مائل ہو جانا اور آخرت سے غافل۔ اب تیسرا ورڈ جو ہے وہ زینتن، یعنی کیا مطلب ہے، زینتن کیا ہے، مادہ ایکچولی کیا ہے اس کا، زا یا اور نون ہے، باب ضربہ سے جاتا ہے تو کسی چیز کو خوبصورت سجانا سنوارنا، اور پھر سجاوٹ خوبصورتی آ جاتی ہے، یعنی دنیا کی زینت، آپ دیکھیں سب کچھ ہے دنیا میں۔ پھر اگلا جو بڑا اہم ورڈ ہے تفاخر، یعنی کہ اصل مادہ کیا ہے، فاخارا، فخر سے نکلا ہے، لیکن جب آپ تفاعل سے جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا، اترانا، دکھانا، یعنی آپ کا مال ہے، دولت ہے، سواری ہے، شو آف کرنا، یعنی آپ کے پاس یہ ہے، دوسروں سے فخر جتانا بیسکلی۔ پھر اگلا ورڈ جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت، تکاثر جو ہے، اصل مادہ کیا ہے، کاف سا اور را، باب تفاعل سے ہی جب آتا ہے تو یہ تکاثرا یا تکاثرو، ایک دوسرے سے مال و دولت میں آگے بڑھنے کی کوشش، کثرت طلب کرنا، اس کی ڈیمانڈ کرنا، تو تکاثر وہاں آ جاتا ہے۔ تو یہ 5 جو ورڈ ہیں بہت خوبصورت انداز میں، انسان کے جب 5 دور ہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں جو لائف کے سائیکل ہے، یعنی 70 سال کی عمر میں اگر انسان جاتا ہے تو بچہ جب ہوتا ہے تو لاعبون، یعنی کہ وہ کھیل کود میں ہوتا ہے، تفریح میں، ٹین ایج میں جب آتا ہے تو لاہون، یعنی کہ تماشا دیکھنے میں، نوجوان یعنی جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو وہ زینت بناؤ سنگھار میں لگ جاتا ہے، پھر وہ جب آگے بڑھتا ہے تو جاب بزنس میں کمانا شروع ہوتا ہے تو فخر، دولت کا، نسب کا، تفاخر آ جاتا ہے، پھر اس سے جب آخری ایج میں آتا ہے تو اس کو پھر کس چیز کی کثرت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، مال کی، دولت کی اور اولاد کی کثرت، یہ مانگتا ہے وہ۔ تو یہ دیکھیں قبر میں پاؤں آپ کے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو حتیٰ زرتم المقابر، یعنی کہ قبروں تک جا رہے ہیں اور آپ کو تکاثر کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو یہی بات سورہ آل عمران میں دیکھیں آیت 14 میں بھی ہے کہ زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، یہ کیا مطلب ہے کہ لوگوں کے مرغوبات نفس، یعنی کہ جو پسند ہے ہمارے جسم کو، ہمارے نفس کو، غذائیں، کھانے پینے، عورتیں، اولاد، سونا چاندی، گھوڑے، مویشی، پراپرٹیز، یہ تمام ساز و سامان کا ورڈ استعمال ہوا ہے، یہ دنیا کے لیے چند روزہ زندگی کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں کلیئر بالکل قرآن پاک کی آیات ہیں، بالکل صاف ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے ایکچولی عاجلہ، یعنی اس کے جلدی حاصل ہونے والی، اس کی حقیقت ایکچولی ہے کیا، تو اس کو سمجھ رہے ہیں ہم۔ پہلی بات تو یہ کہ دنیا کے بارے میں اس کی حقیقت سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ دیکھیں انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ پوائنٹ کیا ہے، ایکچولی اس دنیا میں انسان کو کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ مختصراً یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین مخلوق بنایا اور پھر اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے، ایگزام پاس کرنے کے لیے، آزمائش کے لیے اس دنیا بھیجا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنی اصل کامیابی یعنی آخرت کو، جنت کو فوکس کرے، اس کو حاصل کرے، یا پھر وہ جہنم کی طرف جاتا ہے، نامراد ہوتا ہے، ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں کانسیپٹس ہیں اچھائی اور برائی کے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیے۔ اب تو دنیا میں ایک امتحان گاہ ہو گئی، آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ٹیسٹ پاس کرنا ہے، آپ کو سب کچھ پتہ ہے، آپ کو آنسر بھی پتہ ہے، مزے کی بات، لیکن آپ نے اس کو ٹائم کو گزارنا ہے صحیح طرح سے تقوی کے اندر۔ اور اس دنیا میں پھر مصائب ہیں، تکالیف ہیں، پریشانیاں ہیں، غم ہیں، سب کچھ ہیں، سارے ٹیسٹ ہیں، آزمائشیں ہیں۔ اور یہ دیکھیں دنیا پھر کیا ہے، کہا گیا کہ عارضی ٹھکانہ ہے، گزرگاہ ہے، یعنی تمہاری اصل منزل جو ہے وہ صرف جو ہے وہ آخرت ہی ہے، جنت یا جہنم۔ اور یہ دنیا ایک سرائے کی طرح قیام گاہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی قرآن حدیث میں ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی دارالعمل ہے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ یہ کلیئر باتیں ساری جب ہمیں پتہ ہیں تو ہمارا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں انسان کس طرح سے رہے، کیسے رہے، یہ ایکچولی ہمیں جب سمجھ میں آتی ہے بات تو پھر ہمارا اصل میں ایکشنز یا اعمال ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی زبان میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اوتھینٹک جو بک قرآن پاک ہے، سورہ عنکبوت میں آیت 64 میں وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لاہب، کیا مطلب ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل کود اور دل کا بہلاوا ہے۔ اب دیکھیں دنیا کی حقارت یعنی اس کی ویلیو ڈی ویلیو کرنا بیسکلی کیا ہے، یعنی اس کو کھیل تماشا بتایا گیا۔ جیسے بچے آپ دیکھیں کھلونے سے کھیلتے ہیں، تھوڑی دیر بعد وہ تھک کر اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، کھلونے کو پھینک دیتے ہیں، یہی دنیا کی مثال دی گئی۔ سورہ یونس آیت 24 میں دیکھیں کہ دنیا کی خوبصورتی کے بارے میں مثال پھر دیکھیں کیسے دی گئی ہے، پہلے خوبصورت ہوتی ہے، گرینری آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پانی، بارش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بربادی آتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے زمین اور خشک ہو جاتی ہے۔ یہی بات سورہ کہف آیت 45 میں بھی ہے کہ سرسبز دنیا کیسے جو ہے وہ خشک سالی اور بنجر کیسے کھیت ہو جاتے ہیں۔ پھر دنیا کو ایک دھوکہ قرار دیا گیا، ڈسیپشن یعنی سراب جسے کہتے ہیں، معراج، کیا مطلب ہے کہ آپ دنیا میں ایسے گم ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں کہ آخرت کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یعنی آپ کا فوکس جو ہے ٹوٹل جو ہے وہ دنیا ہی ہوتا ہے۔ یہ باتیں ڈفرینٹ انداز میں ہیں، سورہ آل عمران آیت 185 میں بھی ہے، سورہ حدید آیت 20 کے اینڈ پہ بھی ہے کہ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یعنی کہ دنیا کی زندگی جو ہے محض ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو اس سے دو پہلو نکلتے ہیں، دیکھیں دو ایسپیکٹ ہیں۔ ایک نیگیٹو سوچ دیکھیں آپ کیا بنتی ہے، پہلی بات کہ اس دنیا میں کمپلیٹلی جو ہے یہ اگر چونکہ دھوکہ ہے
تو آپ ایسا کرو، سب کچھ چھوڑ دو، راہب بن جاؤ، دور پہاڑوں میں نکل جاؤ، رہبانیت یعنی کہ تمہارے جسم کو، تمہارے جو نفس کو، تمہاری بیوی بچوں کی، تمہیں کسی چیز کا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تم بس سب سے الگ ہو جاؤ، رہبانیت کر لو، یعنی کھانا پینا سونا کچھ بھی نہیں کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، جو کہ ایکسٹریم زیادتی ہے اپنے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ دنیا میں۔ دوسرا ایک اور پہلو جو نکلتا ہے کہ آپ اس کے اپوزٹ یعنی دنیا میں آپ اتنے غرق ہو جائیں، یعنی یہ آسائشوں میں، لذتوں میں، کہ آپ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیں، غرق کر دیں اس کے اندر۔ اور سورہ فاطر آیت 5 میں بھی یہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور سب سے بڑا دھوکے باز جو ہے وہ شیطان ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ وہ ہی آپ کو اس معاملے میں، اس راستے پہ گائیڈ کرتا ہے اور لے کے جاتا ہے۔ تو اب بیچ کا راستہ کیا ہے؟ اصل بات سمجھنے والی ہے کہ دنیا سے بے نیازی یعنی ترک دنیا یعنی کہ رہبانیت، ایکچولی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی جو لذتیں ہیں ان کو آپ حاصل کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اپنی ضروریات زندگی کو، اپنی جو آسائشوں لگژری کو اس حد تک استعمال کریں جہاں تک ضرورت ہے آپ کو، جہاں تک آپ کی لمٹس ہیں، جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ دنیا کو، اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے آپ سواری بھی کر سکتے ہیں، آپ کھا بھی سکتے ہیں، اچھا تعالیٰ نے آپ کو حلال دیا، سب کچھ ہے، یعنی آپ منیمائز کرتے ہیں بیسکلی، اور اپنا وقت، اپنا جو ٹائم ہے اپنی فیملی کو، اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ، اور نفس کا جو مجاہدہ ہے یعنی اپنے نفس کو اعتدال میں بیلنس کرنے کے لیے اپنے ٹائم کو لگاتے ہیں، اپنی ریسورسز کو، اپنے پیسوں کو، اپنے کھانے پینے کو۔ تو بیسکلی کیا مقصد کیا بنا کہ بیلنس کرنا، آپ نہ ادھر جائیں ایکسٹریم پہ، نہ دوسرا ایکسٹریم پہ جائیں، آپ بیچ میں اپنے آپ کو رکھیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ڈفرینٹ انداز میں اور احادیث میں بھی ہے کہ دنیا کی جو اہمیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو دنیا سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ مطلب کیا ہوا کہ اتنی کم ویلیو ہے کہ مچھر سے بھی کم ہے، کہ انسان کے لیے، کبھی تو کہا گیا ہے مومن کے لیے دنیا ایک سجن یعنی جیل کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مردہ بکری کے بچے سے بھی زیادہ اس کی حقیر یہ دنیا ہے۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں حقائق یا فیکٹس کیا ہیں۔ وہ تو یہ ہیں کہ ایک سالڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، اس کو اس دنیا میں تمام تر اسباب، ساز و سامان، ریسورسز، ہر چیز دی ہے، عطا کی ہے تاکہ وہ ان کو استعمال کرے، مسرتیں، خوشیاں، اپنے ٹائم کو اچھا گزارے۔ لیکن اگین بات آگے کہ پھر شریعت، کتابیں، گائیڈنس، جو بک ہے، جو ہمارے لیے انسٹرکشنز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دی ہیں۔ تو آپ کو بیسکلی بتایا جا رہا ہے کہ دھوکہ اس صورت میں ہے، یعنی جو متاع الغرور ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ ٹوٹلی اس دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، آپ کمپلیٹلی جو ہے آپ کا فوکس جو ہے وہ دنیا ہی رہتی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آتی، 50 60 سال 70 سال 80 سال ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ دھوکے کی طرف چلے گئے، آپ نے دنیا کو، حب دنیا کی طرف چلے گئے، دنیا کو آپ نے محبت کر لی اس سے۔ اور جو کہا جاتا ہے نا کہ دنیا پر سوار رہو، یعنی دنیا کو اپنے پر سوار نہ کرو، یہ بات صحیح ہے، یعنی آپ ایسے اپنے آپ کو بیلنس کریں دین و دنیا میں صحیح طرح سے، اعتدال، توازن میں، کہ اصل مقصد جو ہے آپ کا فوکس جو ہے وہ آخرت ہی ہو۔ اور یہی سب سے مشکل کام بھی ہے، لیکن آف کورس نفس کا جو مجاہدہ ہے وہ یہی ہے، لیکن پھر ناممکن نہیں ہے، کر سکتا ہے انسان۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں دنیا کے لیے مختلف الفاظ آئے ہیں، جیسے دنیا کا ورڈ آیا ہے دنا سے آیا ہے، یعنی قریب ہونا، نزدیک ہونا، یعنی زمان اور مکان کے ٹائم اسپیس کے حساب سے دیکھیں قریب۔ تو سورہ اعلیٰ آیت 60 میں کہ بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر و ابقیٰ، یعنی تم دنیا کی زندگی کو، جو قریب کی زندگی ہے، اس کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت کی جو بہتر جو آخرت ہے اور دائمی ایٹرنل ہے اس کو تم چھوڑ دیتے ہو۔ تو صاف کلیئر بات ہے۔ اس طرح دوسرا ورڈ جو آیا ادنا آیا ہے قریب، یہ بھی سینس کے مطلب ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس میں کمتری اور حقیر اور سستا ہونا اس سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ۔ تو دیکھیں دنیا حقیر بھی ہے، قریب بھی ہے، دونوں صورتوں میں۔ پھر تیسرا ورڈ جو ہے عاجلہ، جلدی حاصل ہونے والی، یعنی جلدی کیا ہے، آپ دنیا دیکھیں بظاہر تو آپ کو لگتا ہے دنیا جلدی حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس میں بھی بڑی تگ و دو محنت کرنی پڑتی ہے، آپ کو اچھا خاصا اپنا ٹائم نکالنا پڑتا ہے، تعلیم، ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ، اور آپ کو کمانا پڑتا ہے، تو کہیں جا کے آپ کو بہت اسٹیٹس اور سب کچھ ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی آخرت کے مقابلے میں اگر کہا جائے تو یہ جلدی حاصل ہونے والی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی وہ شارٹ ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ سب سے ابدی ہے، وہ ایٹرنل ہے۔ اسی طرح اگلا جو، اور یہ آیت قرآن پاک کی ہے، اس سے سورہ قیامہ آیت 20 میں بھی بات کی گئی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ، یعنی کہ ہرگز نہیں، بلکہ تم سب محبت رکھتے ہو جلدی حاصل ہونے والی دنیا سے، یعنی کہ۔ پھر ایک اور ورڈ جو ہے اولا کا ورڈ آیا ہے، یعنی پہلی یا اول زندگی، یعنی موجودہ ہماری زندگی، اور پھر اخروی جو زندگی ہے وہ آخرت کو کہا گیا ہے۔ تو یہ کچھ ورڈز تھے قرآن پاک میں۔ اب اصل جو سمری ہے ساری اسپیچ کی وہ یہی ہے کہ دنیا کی کشش، حب دنیا یا محبت جو ہے وہ سب کو راغب کرتی ہے، مائل کرتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نفس ہے، ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ہے، ہمیں ہر چیز اچھی لگتی ہے، کھانا پینا، انجوائمنٹ، دیکھنا، انٹرٹینمنٹ، گھومنا پھرنا، ہر طرح کی خوبصورتی، گرینری، کلرز،
فلیورز، ٹیسٹ، ایوری تھنگ، یہ جو ساری ہماری لائف کا حصہ ہیں، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ رہبانیت کر لیں یا ختم کر دیں یا بہت زیادہ زیرو کر دیں. لیکن اس میں پھر عقل مندی کا، وزڈم کا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ ٹو ورڈز جو ہے اپنا فوکس آخرت کی طرف کریں. آپ اپنے آپ کو گائیڈ کریں، امپروو کریں اپنی جو لائف ہے اپنی فیملی کی، اپنے ساتھ لوگوں کی، کہ کس طرح سے دنیا میں رہتے ہوئے جو ہے آپ اپنا آخرت میں مقام بھی بنا رہے ہیں اور دنیا میں بھی کامیاب رہیں اور آخرت میں بھی سکسیزفل اور کامیاب رہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے یہ بات سمجھنے کی. انشاءاللہ بات ہوگی.